السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 571واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، مسلمانوں کا آپس کا توڑ، مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات، بعض جگہ تو ایسی ہے جہاں پہ مسلمان مسلک کے نام پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے اتر پردیش کے ایک شہر میں ایک مسجد کے اندر دو الگ الگ مسلک کے مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ وہ پورے بستی میں فی الحال کرفیو نافذ ہے، پولیس کی گاڑیاں مسجد کے اطراف میں کھڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ لڑائی جھگڑے ہے اور دوسری طرف ایک مسلک کے مسلمان وہ آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہی نظریے کے مسلمان، اللہ حفاظت فرمائے، ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کے میسیجز، جس طرح کی باتیں آج سوشل میڈیا پہ چلتی ہے، اسے دیکھ کے مجھے بے انتہا افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے عام مسلمانوں کے جب حالات آتے ہیں، ایک مولوی صاحب نے ان کی کارگزاری لکھ کر بھیجی۔ بولے میں دلی سے راجستھان کے کسی شہر کی طرف ایک نارمل پیسنجر ٹرین سے جا رہا تھا، تو جس ڈبے میں یہ جناب سوار تھے، اس ڈبے کے اندر شر پسند نوجوانوں کا ایک پورا ٹولہ، ایک پورا گروہ داخل ہو کر ان کے اطراف میں کھڑے ہو گیا اور پھر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی، چلا پکار۔ ان کا مقصد تھا ان مولوی صاحب کو اشتعال انگیز کر کے ان کے اوپر حملہ کرنا، ان کو پیٹنا اور وہاں سے بھاگ جانا۔ لیکن اللہ نے مدد و نصرت کا معاملہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بخیر و عافیت اپنے منزل پہ پہنچ گئے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اس طرح سے مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں یا مسلمانوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ نادان مسلمان جو خود ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہم پر جو حملہ کرنے والے ہیں یا ہم کو نشانہ بنانے والے ہیں، وہ صرف یہ دیکھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان اہل حدیث ہے، یہ مسلمان سلفی ہے، یہ مسلمان دیوبندی ہے، یہ مسلمان بریلوی ہے، یہ مسلمان امیر کو ماننے والا ہے یا شورا کو ماننے والا ہے۔ ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو تو صرف داڑھی، ٹوپی اور پاجامے کرتے میں ایک مسلمان نظر آ گیا ہے، بس ان کو اس کو پیٹنا تھا۔ بس انہوں نے وہ مولوی صاحب کا مسلک نہیں پوچھا، ان مولوی صاحب سے ان کا نظریہ نہیں پوچھا کہ تم شورا کے آدمی ہو یا تم امیر کو ماننے والے ہو۔ لیکن اللہ نے ان کے ساتھ مدد کا معاملہ کیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ہم لوگ آج اتنے زیادہ کنجسٹڈ بن چکے ہیں، اللہ حفاظت فرمائی۔ ہم نے مسلکوں کے نام پر مسجد کو لڑائی جھگڑوں کا جب اڈا بنا دیا تو ایک مسلمان شہید ہو گیا، کئی لوگ زخمی ہو گئے، اور مسجد کے اطراف میں آج پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے اور اس گاؤں کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم لوگ ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا مزاج کتوں کے جیسا ہو چکا ہے۔ کتا جب دوسرے کتے کو دیکھتا ہے نا، بھمبوڑنا، بھونکنا، اس سے لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سیم ہمارا مزاج ایسا ہی بنا ہوا ہے۔ اسی لیے آج جو ہم ذلت و خواری کے عمیق غار کے اندر گرے ہوئے ہیں، اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہم ایک دوسرے سے تو لڑ اور جھگڑ سکتے ہیں، لیکن باطل کے خلاف نہیں لڑ اور جھگڑ سکتے۔ دم ہے ہی نہیں ہمارے اندر باطل طاقتوں سے لڑنے کا، باطل کا مقابلہ کرنے کا۔ ہم تو ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، ابھی دیکھو
مسلمانوں کے سامنے یہاں پہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کے سامنے یہاں پر اپنے استتو کو باقی رکھنے کا مسئلہ ہے. ایک طرف اتر پردیش گورنمنٹ مسجد پہ لاؤڈ اسپیکر کی پابندی کی بات کر رہی ہے, 15 دن کے اندر اندر کلیکٹر آفس سے پرمیشن لینے کا حکم دے دیا گیا ہے. دوسری طرف تمام گورنمنٹ آفیسز, چاہے پھر وہ حج ہاؤس کیوں نہ ہو, اس کو بھگوے رنگ میں رنگنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تیسری طرف مدرسوں کے اندر کیا نصاب پڑھایا جائے, کیا نصاب نہیں پڑھایا جائے, گورنمنٹ کی مشاورتی جو کمیٹی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اس مدعے کو لے کر. چوتھی طرف مدرسوں کے اندر بھی دیوالی کا فیسٹیول منایا جائے گا, ہولی کا فیسٹیول منایا جائے گا, مدرسے کے اندر بھی وہ تمام تیوہار منائے جائیں گے. اس بات کے اوپر گورنمنٹ کا غور و فکر ہے اور باضابطہ نئے نئے طرح کے آرڈر اور حکم دیے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے, لیکن مجھے افسوس ہے ان نادان مسلمانوں کے اوپر یہ سارے مسئلوں کو پسے پشت ڈال کر ان کو فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہ العالی بنگلہ دیش پہنچے یا نہیں پہنچے. یہ ان کے لیے سب سے بڑا مدعا بنا ہوا ہے, مسئلہ بنا ہوا ہے. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 دن سے کچھ لوگ, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, وہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی وہ تمام نسبتوں کو فراموش کر کے کہ وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم, ارے ان کی نسبت دیکھو, ان کے والد کون تھے, ان کے دادا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی انہوں نے دعوت و تبلیغ کے اس مبارک محنت کے اندر لگا دی. ان کے پردادا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی, پوری پراپرٹیز, پورے خزانے سب کچھ لٹا دیا اس محنت کے لیے. اللہ نے ان کی اس چوتھی نسل کو, اور پھر ان کے آگے بچے بھی اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں, یعنی ان کی پوری نسلوں کو اللہ نے اس محنت کے لیے قبول کیا. وہ تمام چیزوں کو فراموش کر کے, ان کی محنتوں کو فراموش کر کے کہ صرف اللہ کی نسبت پر وہ انسان اپنی زندگی قربان کر چکا ہے اس محنت کے لیے, 24 گھنٹے اس محنت کی فکروں میں ہیں, کیسا ان کا اللہ سے تعلق ہوگا, کیسی نسبت ہوگی, کیسے وہ عارف باللہ ہوں گے, کیسا ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہوں گی. لوگ یہ تمام چیزوں کو فراموش کر کے میسج چلا رہے ہیں ایسے جیسے ایک عام انسان کے بارے میں اس کے ہجو کے اندر لوگ میسیجز چلایا کرتے تھے, ان کا نام لکھ کر آگے اللہ نے اس کو بنگلہ دیش میں ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. مجھے تو ڈر ہے ایسے میسیجز لکھنے والوں کے بارے میں, کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی, اپنے برگزیدہ بندے کو ذلیل کرنے کے جرم میں دنیا ہی میں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب نہ مسلط کر دے. مجھے تو ان کی فکر ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ والوں کا مقام کیا ہوتا ہے, مرتبہ کیا ہوتا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے فضائل اعمال کے اندر کہ کوئی بھی آدمی اگر وہ اللہ کے کسی ولی کو چھیڑتا ہے یا کسی ولی سے مقابلہ آرائی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, گویا اس نے مجھے للکارا ہے لڑنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے, اس کے اولیاء کو ستانا, اس کے برگزیدہ بندوں کی شان میں ہجو کرنا, اس کے مقبول بندوں کی شان میں گستاخی کرنا, اور اس طرح کے میسیجز بنانا اور اس کو چلانا. اللہ حفاظت فرمائے, سوچو. اور دوسری طرف اللہ نے وہی حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہ العالی کو وہ عزتوں کے ہمالیہ پہاڑ پہ بٹھایا. 50,000 سے زیادہ لوگ بنگلہ دیش ایئرپورٹ کے اوپر ان کے استقبال کے لیے پہنچے. کتنے ہزار؟ 50,000 سے زیادہ لوگ. یہاں پہ یہ یہیں کدیاں مار رہے خالی. مسئلہ یہ ہے ایکچولی محترم بزرگوں, یہ جتنی بغاوت کرنے والے ہیں, امت میں توڑ پیدا کرنے والے ہیں, اللہ نے ان کی توڑ کی اسکیم کو, ان کے بغاوت کی اسکیم کو فیل کر دیا. فیل, ان کی پوری ہوا نکل چکی ہے. اب پریشان ہو کے
तिल मिलाकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस उस पे अमल करते हुए परेशान है, दीवानापन तारी हो चुका है। अब क्या कर सकते हम? हजरत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली की शान में गुस्ताखी के लिए तो कभी इसको फ़ोन लगाया जा रहा है, कभी उसको फ़ोन लगाकर वो रिकॉर्डिंगें चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है अपने पास। उम्मत का पूरा क्या पूरा तबका वो निज़ामुद्दीन से वापस में रुजू कर चुका है, परेशान हो गए। यहीं पे मैसेज चल रहे हैं हमारे इस्लाह मुआशरा के बहुत सारे मिंबरान हैं उस मुल्क के भी। तो मैंने एक को फ़ोन किया कल, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, लेकिन मैं वो रिकॉर्डिंग किसी को भेजूंगा नहीं। मैंने कहा भाई मौलवी साहब, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मैसेजेस चल रहे हैं, हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली के ताल्लुक़ से बांग्लादेश के अंदर उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, या एयरपोर्ट के ऊपर। बोले तोबा तोबा तोबा, इस्तिग़फ़ार मौलाना साहब। 50,000 से ज़्यादा लोग हज़रत जी के इस्तक़बाल के लिए बांग्लादेश एयरपोर्ट पे पहुँचे हुए। गवर्नमेंट ने जो डिप्लोमेटिक वीज़ा होता है, जो सिर्फ़ किसी मुल्क से आने वाले पॉलिटिकल लोगों को, वहाँ के वज़ीरों को, वहाँ के सियासतदानों को दिया जाता है, वो खुसूसी वीज़ा हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली और आपकी जमात को दिया है। ये इज़्ज़तें हैं अल्लाह की तरफ से। अरे भोंकने दो ना, भोंको रे भोंको, कितना भोंकते होंगे हमारे हज़रत जी के ख़िलाफ़, भोंको, लगाओ तुम्हारी पूरी एनर्जी। लेकिन अल्लाह ने हमारे हज़रत जी को जो इज़्ज़तें दिया उसमें रत्ती बराबर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रत्ती बराबर लगाओ तुम्हारी पूरी एनर्जी, बनाओ कितने मैसेजेस बनाते होंगे, करो कितनी बगावतें करते होंगे, कितने टोले बनाते होंगे, कितने गिरोह बनाते होंगे। अल्लाह की मदद व नुसरत कल भी हक़ के साथ में थी और आज भी अल्लाह की मदद व नुसरत हक़ के साथ में है। अल्लाह ने वो इज़्ज़त के पहाड़ों पर आपको बिठाया है, वो अज़मत के पहाड़ों पर, वो मोहब्बत के पहाड़ों पर, वो एहतराम के पहाड़ों पर। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, वक्त जो है ये आपस में लड़ने झगड़ने, अरे बाबा एक अमीर को मानकर हम इसलिए चल रहे हैं ताकि उम्मत का ये शीराज़ा ना बिखरे। बच्चे हैं ये, बच्चे नादान हैं ये, जो हमारे हज़रत जी के ख़िलाफ़ इस तरीक़े के मैसेज चलाने वाले और उम्मत को तोड़ने वाले, इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है इनकी वजह से उम्मत के अंदर कितना इंतशार पैदा होकर उम्मत किस तरीक़े से टूट रही है और बातिल ताकतें कैसे मजबूत हो रही है। इसलिए मैं उम्मत के तमाम नौजवानों को, उम्मत के तमाम आम लोगों से यही दरख्वास्त और यही रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग उम्मत के इत्तेहाद को बाकी रखने के लिए एक अमीर की इताअत को कबूल करके उसी के साथ में चले। दीन का फ़ायदा कायम है, इसको हमको मद्देनज़र रखना है। दीन का फ़ायदा कायम है, अपने ज़ाती मफाद, ज़ाती अगराज़ नहीं है। ये याद रखो, हमारे ज़माने में ये तहरीकें जो टूटती है ना, ये ज़ाती अगराज़ की बिना पर, वरना एक ज़िम्मेदार के साथ में चलने में क्या प्रॉब्लम था। एक मदरसे के जब दो मदरसे होते हैं वो ज़ाती अगराज़ की बिना पर, एक तहरीक के दो टुकड़े होते हैं वो ज़ाती अगराज़ की बिना पर, ज़ाती मफादात की बिना पर। अगर दीन का मफाद मद्देनज़र होता था और दीन का फ़ायदा मद्देनज़र होता था और दीन का नफ़ा मद्देनज़र होता था, याद रखो इंसान सर झुकाकर, जैसे हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जैसे टांगे का घोड़ा होता है वो आजू बाजू नहीं देखता, उसके आंखों के पास एक पर्दा लगा हुआ होता है, सर झुकाकर वो एक अमीर की इताअत में चलते रहता। और हमारे मौलाना बड़ी अजीब बातें फरमाया करते थे जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मौलाना फरमाते थे, याद रखो दीन की ये मेहनतें इखलास के साथ वाबस्ता है, जो खुलूस के साथ इसको करेगा वो टिका रहेगा, वरना अल्लाह ताला लोगों को छांटता जाएगा।
جا بابا جا، کھا لے کما لے، یہ تیرے بس کی لائن نہیں ہے، یہ تیری لائن نہیں ہے، تو جا اپنا کام کر۔ اس لیے محترم بزرگوں، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ نے ہم کو اس مبارک محنت کے ساتھ میں جوڑا۔ ہم نظام الدین کو جانتے ہیں، کل بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں، اور قبر میں جانے تک جانتے رہیں گے۔ بیچ میں ایسے کئی لوگ پیدا ہوں گے بغاوت کرنے والے، جو اپنے اپنے ٹولے، اپنے اپنے گروہ الگ الگ بنا کر ہم کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ کس کس کو اپنا خدا بناؤ گے تم؟ کس کے ساتھ میں چلیں گے ہم؟ نہیں چاہیے بابا ہم کو تم لوگ۔ ہم نے نظام الدین سے کام سیکھا ہے، انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے اللہ اسی کے ساتھ ہم کو کام کرنے کی اور اسی کے ساتھ کام کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اورنگ آباد اجتماع کی محنت کے تعلق سے بھی ایک بیان آپ لوگوں کی خدمت میں بھیجوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان ان قریب میں آپ کی خدمت میں بھیجنے والا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔